اور گیس رک گیا تو سب بول رہے نہیں 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 گیس نہیں رکنا, لوگ مرتے مرنے دو, مگر گیس کیسا روک رہی ہے؟ ارے ظالموں, انسانیت کا دم بھرنے والوں مغربی ممالک, تمہارے ہیومن رائٹس کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں. جب بچے مر گئے اسکول کے کہ تم کو یاد نہیں آیا, اب گیس نہیں آ رہی تمہارے ملک میں تو تم بول رہے کہ نہیں گیس آنا چاہیے, جنگ بند ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ گیس کے بارے میں یہ بی جے پی آر ایس ایس والے بڑا بولتے ہیں نا, کتنی گیس ہے, کیا ہے, ایک اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے تیل کے لیے, لا کر اس کو ریزرو کرتے آپ کہ اگر کچھ ہو جائے تو. ہمارے پاس صرف 9.5 دن کا ایس پی آر ہے, اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے, صرف 9.5 دن کا ہے, جبکہ آئی اے یہ بولتا ہے کہ 90 دن کا ہونا چاہیے. اگر آپ او ایم سیز کو ملا لیے تو 74 ڈیز ہوتا ہے. اس پر بولو آپ, نہیں اس پر نہیں بولیں گے, بلکہ بمبئی میں یہ سنگھ پریوار کی تنظیم کو پکچر کو دیکھے جا کے, یہ لوگ پکچر کو دیکھ کے, پکچر دیکھنے کے بعد انہوں نے پکچر دیکھنے والوں سے قسم کھلائی کہ قسم کھاؤ ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں لیں گے. اب تم تیل کا ہی کیوں لے رہے, گیس کیوں لے رہے تم؟ بولو ہم نہیں لیں گے قطر کا گیس, بولو تم ہم سعودیہ کا پیٹرول نہیں لیں گے, بولو تم یو اے کا انویسٹمنٹ ہم نہیں چاہیں گے گجرات میں, بولو تم کہ سعودیہ کا جو فنڈ ہے وہ ریلائنس میں نہیں ڈالنا چاہیے. بولو, اتنی نفرت تم کو ہو چکی ہے. اب کیا ہو رہا آپ کو معلوم کہ بمبئی کے ڈاکس میں پورٹ ہے, شولاپور میں میووں کی پیداوار زیادہ ہے, پورا میوہ سڑ گیا. شولاپور مہاراشٹر کا میوہ جاتا ہے رمضان میں, کشتیاں نہیں چل رہی ہیں. اب وہ کسان کو تم ہندو مسلم کے نام پہ بانٹ دو گے, جو امید کر رہا تھا کہ گلف کو جائے گا رمضان میں تو میرے پاس آئیں گے پیسے. وہ باسمتی چاول 40% باسمتی چاول ایران اور عراق کو جاتا, وہ پورٹوں پر پڑا ہوا ہے, 1 لاکھ ٹن چاول پڑا ہوا ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول کی قیمتیں گر رہی ہیں, کسان پہ کیا گزر رہی ہوگی. نہیں, ہندو مسلم کرو, دیش خوش ہے, کرو ہندو مسلم. مگر یہ جو فروٹ والے شولاپور کے, جو بمبئی کے ڈاکس پر جو نہیں جا رہا سامان, ان کا کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھتے جائیے, 11 سال سے ان کی حکومت ہے, آپ نے کتنا گیس کا ڈائیورسفیکیشن کیا. 2026 میں آپ نے امریکہ سے 2.2 MTPA فائنلائز کیا, سعودی عرب, قطر, یو اے ای, کویت سے ہمارے LPG آتا ہے. اور یہ سنگھ پریوار والے ممبئی کے تھیٹر میں بیٹھ کے بول رہے نہیں نہیں ہم مسلمانوں سے کچھ نہیں لیں گے. اب 11 سال کے بعد اب مودی جی بول رہے ہیں الجیریا, کینیڈا, ناروے سے ہم دیکھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور گیس کی قلت پیدا ہوگی, اور پیٹرول کی قلت پیدا ہوگی. دیکھنا آپ, یہ راس لفان پر 18 مارچ کو جو حملہ ہوا ایران کے ساؤتھ پاراس پر اور قطر کے راس لفان پر, تو پھر آپ دیکھیں گے. اچھا, پھر آپ یہ بھی دیکھ لو, فرٹیلائزر نہیں بنا سکتے, اس میں بھی پیٹرول کے پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی. سیرامک ٹائلز نہیں بنا سک رہے, اس میں بھی پیٹرول کی پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی. اس میں بھی ہندو مسلم کر دو تم. ارے آنکھیں کھولو نفرت کرنے والوں, تباہی اور بربادی کے بادل نظر آ رہے ہیں. تم کم سے کم اپنے آنکھوں سے پردہ تو نکال کر دیکھو. مگر نہیں, بی جے پی آر ایس ایس سے یہی بولیں گے ارے نہیں نہیں ملا ہے. ارے حد تو یہ ہو گئی میرے بھائی, حد تو یہ ہو گئی کہ بنارس میں 14 مسلم بچے ایک کشتی کو لے کر اس پر روزہ کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روزہ کھولتے ہیں. تو ان کو کیا ہوا؟
فوراً ان پر کیس بک کر دیا گیا. اب اگر کل میں حسین ساگر لیک میں ایک کشتی لیتا ہوں, میں بولتا ہوں بوٹ پہ روزہ, اب آج کل تو روزہ ایسے طریقے سے کھول رہے کہ اللہ معلوم کیا ہونے والا آگے جا کے. تو حسین ساگر پہ آپ کشتی لیے, لائف جیکٹ پہن لیے, روزہ کھول رہے آپ, اس کے بعد چکن کی بریانی کھا لی آپ کھا لیے. آنے کے بعد پولیس بولتی نہیں آپ نے قانون کا الگھن کیا ہے. اور کیا کیا آپ نے افطار پارٹی کھائی, بریانی کھائی آپ نے, تو BNS 298, BNS 299, BNS 196, BNS 270, BNS 223. ارے کسی کے مذہبی جذبات کیسا مجروح ہو رہے ہیں. اگر گنگا میں کشتی میں کھانا کھایا تو کس کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہو رہے نا. پورا گندا سیوریج آ کر گرتا گنگا میں, وہ تمہارے کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ یہ بچے بیچارے لائف جیکٹس پہنے ہوئے, نوجوان ہیں, بولے چلو آپ کشتی پہ جائیں گے, روزہ کھولے. آپ ان پہ کیس بک کر دیے, جیل میں ہیں بچے. وہ نہیں تم مذہبی جذبات کو مجروح کرے. کیا مذہبی جذبات مجروح کرے؟ ارے ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ مسلمان ہیں. جو پورا گنگا کو جو گندگی سیوریج آ کر گر رہا اس پہ کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. جو بڑے کشتیاں چلتی اس میں جو لوگ پیشاب پیخانہ کرتے وہ گرتا ہے, اس کی فکر نہیں ہے. بتاؤ کہ کیا ہو, صرف تم مسلمان ہیں, جیل میں آپ نے ان کو ڈال دیا. یہ انصاف ہے تمہارا؟ BJP والوں بتاؤ. اور تم پسماندہ مسلمان کی بات کرتے, اس میں پورے بچے سیفی ہیں, پسماندہ مسلمان ہیں. اتر پردیش کے ان سے یہ ناانصافی کی گئی ہے. اور کیا بولتے ہیں کہ اس بچوں کے ویڈیو میں کسی نے کہا عالمگیر مسجد, وہ عالمگیر مسجد ہے وہاں پر. نہیں, کیسا بولے تم, مسجد کا نام کیسا لیے؟ ارے بابا وہ نام اس کا عالمگیر مسجد ہے. تمہارے ابا کے ابا کے ابا کے دادا پیدا ہونے سے پہلے عالمگیر مسجد ہے اور صبح قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. مگر آپ بولے نہیں, کیسا بولا اس نے ویڈیو میں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہر چیز میں مذہبی جذبات ہمارے مجروح ہو گئے. نہیں, ہمارا تہوار آ رہا, گوشت کی دکان بند رہنا, انڈے کی دکان بند رہنا, تو لاؤ پیسے بھی دو نا ہمارے کو. قریش برادری کا کام گوشت کا کاروبار کرنا. آپ کے مذہبی جذبات ہیں. میرا رمضان کا مہینہ تھا, پورے شراب کی دکانیں کھلنی کیوں تھی بتاؤ؟ بند کرنا تھا کتے کی پیشاب کی دکان کو, پورے بند کرنا تھا شراب کی دکانوں کو بھارت میں. مگر نہیں, شراب کی دکانیں کھلی رہیں گی, میں کشتی میں روزہ نہیں کھول سکتا. میرے مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ بند کرنا. پھر جا میرا گھر ہے, اگر میں بولوں میرا گھر ہے, ہوٹل بند رہنا, بند کریں گے آپ؟ ایک زمانہ تھا حیدرآباد میں, چاہے ہندو اور مسلمان کے ہوٹل ہو, آدھا پردہ لگاتا تھا. مگر زمانے کے حالات کے لحاظ سے وہ بھی ختم ہو گیا. مگر یہ کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے, میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, ہندو نوجوانوں کو خاص طور سے, آپ بتاؤ, ایک آنکڑا آیا کہ بھارت میں 67% گریجویٹ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. 67% جو گریجویٹ ہیں بے روزگار ہیں. اور بولو موڈی یہ موڈی وہ, خوش کر لو, تمہارے پیٹ میں تو کچھ جا رہا نہیں, مگر تمہارے دماغ میں نفرت ڈال دی گئی اسد الدین اویسی کے تعلق سے. 67% گریجویٹ بھارت میں بے روزگار ہیں, تو ان کو لگا دیے کام پہ, گورکشک بنو. اب حیدرآباد میں اگر کوئی بھینس لے کے آ رہا تو روک کے مار رہے ہیں. کیا کر رہی ہے تلنگانہ کی پولیس؟ کیا قریشی اپنا کاروبار نہیں کر سکے گا؟ کون سا کاروبار کرے گا قریشی بتاؤ پھر؟ نہیں, آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر دلی میں اتم نگر ہے, میں نے پچھلے ہفتے ذکر کیا تھا. اب اتم نگر میں RSS سے وابستہ تنظیمیں بول رہی ہیں کہ عید کے دن
عید منانے نہیں دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. کئی مسلمان اپنا گھر چھوڑ کر چلے گئے اتم نگر سے. کورٹ کو جانا پڑا، دلی ہائی کورٹ کو جا کر کہنا پڑا عید تو منانے دو سکون سے، ہم روزے دار ہیں، عید تو منانے دو ہم کو. یہ نوبت آ گئی بھارت میں. جو موڈی وشوا گرو کی بات کرتے ہیں، 19 کروڑ 20 کروڑ مسلمانوں کو عید نہیں منا سکتے ہم خوشی سے. ہم کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہم کو کورٹ کو جا کر عید منانے کے لیے کورٹ کو جانا پڑا. بتاؤ بی جے پی آر ایس ایس موڈی، یہ کون سا رول آف لا ہے؟ یہ قانون کی بالادستی ہے کہ مسلمان کو اپنی عید منانے کے لیے ہائی کورٹ کو جانا پڑا. افسوس کی بات ہے. اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تھرڈ بگیسٹ اکانومی بن جائیں گے. یہ چیز ہو رہی ہے. دلی کی پولیس امت شاہ کے ماتحت آتی ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ مسلمان ہیں. وہیں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گجرات میں یو سی سی کا بل لایا گیا. ارے بھائی نہیں، آپ شادی ایسے کرنا. اسلام میں شادی جنم کا ساتھ نہیں ہے. اسلام میں شادی کانٹریکٹ ہے. ہمارے ہندو دھرم میں جنم کا ساتھ ہندو بھائیوں کے پاس، ہمارے پاس ایک کانٹریکٹ ہے. اور نکاح نامے میں اگر بیوی لکھ دی کہ میرا شوہر دولت مند ہے، اس کے پاس ڈیفینڈر ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میرے کو ہر سال رمضان میں 10 دن عمرے کو لے کے جانا. تم انہیں لکھ دی نکاح نامے میں، جانا پڑتا، لے کے جانا پڑتا آپ کو. اگر بیوی بول دی کہ دیکھو تمہارے پاس ڈیفینڈر ہے، بڑا گھر ہے، ہاتھ میں رولکس کی گھڑی ہے، اچھے جوتے کپڑے تم پہنتے، ہفتے میں 3 دن تم ہوٹل میں کھانا کھاتے، اور 2 جگہ پہ جا کے پان کے ڈبے پہ 200 روپے کا پان بھی کھاتے، میرے کو تم سال میں 10 دن عمرے کو لے کے جانا پڑتا. کانٹریکٹ ہے یہ. شادی کیا ہے؟ کانٹریکٹ ہے. اور ہمارے ہندو جو دھرم کے ماننے والے ہیں، کئی کورٹ کے کیسز ہیں. اگر بہو ساس سسرے کی خدمت نہیں کری تو وہ کرولٹی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کا شادی ختم ہو جاتی. ہمارے پاس نہیں ہے. بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسرے کی خدمت کرنا، بیٹے کی ہے، بیوی کی نہیں ہے. پوچھ لو، یہاں پر بیٹھے نعمت اللہ صاحب، مفتی انوار نظامی صاحب، وہ اگر بیوی کرتی ہے تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا. ماں باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے، بہو پہ نہیں. ہمارے پاس نہیں، بہو پہ ڈالو. ارے بہو پہ نہیں ہے. مجھے معلوم کہ میری بات سننے کے بعد بہت سے لوگ ناراض ہوں گے. ارے سب اچھا بولے، یہ کئی کو بولے. میں کئی لوگوں سے سنا، صاحب کیا تقریر تھی، مر یہ خامخواہ بول کے پریشان کر دیے. بولا کیوں؟ نہیں، گھر میں گئے تو ہماری بیوی ہمارے کو بولے، سنے ایم پی صاحب کیا بولے، سنے ایم پی صاحب کیا بولے. میں عورتوں کے لیے نہیں، نہ مردوں کے لیے سچائی کو بیان کر رہا ہوں. ماں باپ کی خدمت اولاد کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بیٹی ہے تو اس کے ماں باپ پہ شادی ہو گئی، نہیں میں بھول جا، نہیں میں کیا کروں، میری شادی ہو گئی. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو دیکھنا ہے. اچھا، پھر گجرات میں، یہ گجرات کا دیکھ لو آپ. گجرات میں 1000 اگر بچے پیدا ہوئے تو 890 بچیاں پیدا ہوتی. ان کو یہ محبت ہے بچیوں سے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیوں 890 ہے بچیاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ معلوم کر لیتے، کچھ بولتے اس کو سونوگرام کیا بولتے، جو بھی، ہاں جو بھی ہے، معلوم کر لیے کہ پیٹ میں بیٹی ہے، حمل ساکت کر لیتے، جا کے حمل کو گرا لیتے. ارے 1000 بچے ہیں تو 1000 بچیاں بھی ہونا چاہیے نا. گجرات میں نہیں ہے. اور گارنٹی سے بول رہا ہوں کہ سب سے زیادہ بچیاں پورے دھرموں میں اگر آپ دیکھ لیں گجرات میں تو مسلمانوں میں ہوں گی، سب سے زیادہ ہوں گی. یہاں 890 ہے، اس پر کچھ نہیں ہے. اور پھر بات کرے کہ ہم کو ملاتے، ایران میں کیا ہو رہا دیکھو، ترکی میں کیا ہو رہا.
ارے ظالموں، لکشدیپ میں کیا ہو رہا میں تم کو بتاتا ہوں۔ لکشدیپ میں فیمل خواندگی کا تناسب، خواتین کا خواندگی کا تناسب پورے ملک میں، مانے گجرات میں 69% لٹریسی ریٹ ہے خواتین کا، تو لکشدیپ میں 87% ہے، اور پھر گجرات میں 65% خواتین کے جسموں میں خون نہیں ہے، اینیمک ہیں، خون نہیں ہے، اینیمک ہے، مگر ہم UCC لائیں گے، لائے ہیں، بل لائے ہیں، اور گجرات میں کوئی مسلمان اپنا گھر ہندو کو نہیں بیچ سکتا، ہندو اپنا گھر مسلمان کو نہیں بیچ سکتا۔ ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، احمد آباد کا 40% حصہ، یعنی اگر میں کہوں تو اگر سکندر آباد کا 40% حصہ کوئی کسی کو نہیں بیچ سکتے، کلیکٹر سے پرمیشن لے کے بیچنا، وہ UCC ہو گیا۔ اور پھر الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش میں مسلمان اپنی جائیداد میں نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، تو ہائی کورٹ نے ایک سوال کیا اتر پردیش کے یوگی حکومت سے، کیا آپ ہندوؤں کو روک سکیں گے کسی کے ذاتی گھر میں عبادت کرنے سے؟ کیوں مسلمانوں کو آپ روک رہے ہیں؟ یہ ہائی کورٹ نے پوچھا ان سے۔ میرے بھائی، یہ ہمارے دیش کا حال ہو چکا ہے، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ تماشے ہو رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ ہمارا پڑوسی پاکستان بھی اسرائیل کا چھوٹا بھائی ہے۔ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو ان کے پڑوسیوں کو سکون سے کبھی رہنے نہیں دیں گے۔ بمباری پاکستان افغانستان میں کیا اور 400 لوگوں کو مار دیے، 400 لوگوں کو۔ یہ پاکستان بڑا دعویٰ کرتا ہے نہیں اسلام، ارے کہے کا اسلام؟ تم کو اسلام کا الف نہیں معلوم، تم نے اپنی بمباری سے افغانستان میں 400 لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر۔